ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ. سرمد طارق صاحب بیٹھے ہوئے, ہمارے مہمان بیٹھے ہوئے. ٹویٹر پہ بھی میری معذرت, میں پہلے نہیں تھا, میں آ گیا ہوں, تو اگر کوئی آپ کامنٹس سوال کچھ کرنا چاہیں سرمد سے تو آپ کر سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ کی ڈیٹیلز, ہماری SMS کی ڈیٹیلز, تمام ڈیٹیلز, کال کرنا چاہیں تو یہ سب انفارمیشن آپ کی اسکرین پہ آپ دیکھ کے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ٹویٹر میں نے ابھی آن کیا, سوری میرے پہلے ذہن سے نکل گیا تھا. جی بیٹی, آپ کا سوال فائنینشیل سچویشن میں ہاؤ ول یو ڈیل ود اٹ؟ دیکھیں اس میں جس لیول پہ میری انجری ہے اور جس لیول پہ مطلب اب میں اس کی میڈیکل ٹرمنالوجی آپ کو نہیں سمجھا سکتا, بٹ اٹ از اے سویئر ڈسیبلٹی, کوادرپلیجیا کہلاتا ہے, 4 limbs impaired. یوزلی اگر آپ, میرے والد فوج میں تھے اور ان کے پاس آرمی کی میڈیکل فیسلٹیز تھیں جن کی وجہ سے میں سروائیو کر گیا, بٹ اتنے بھی اچھے حالات نہیں تھے کہ میں سیدھا باہر چلا جاتا اور جا کے اپنے آپ کو اور بھی بہتر کر لیتا. تو آئی ریممبر جب 3 سال میں بیڈ پہ رہا اور میری سچویشن بہت خراب ہو گئی, تو مائی پیرنٹس ہیڈ ٹو سیل آف کوائٹ اے بٹ ٹو ٹیک می ٹو انگلینڈ فار بیرلی 3 مہینے کے لیے, اور 3 مہینے میں وہاں رہ سکا اور صرف اپنے آپ کو اس قابل کر سکا کہ بیٹھ سکوں, بٹ ریہیبلیٹیٹ نہیں ہو سکا. اور جب بھی ہم فائنینسز کی بات کرتے ہیں تو بہت ریلیٹیو ہوتا ہے. آپ کرسٹوفر ریوز کا نام آپ نے سنا ہوگا, یا اور ویسٹرن سوسائٹیز میں جو لوگ ہیں, اور ایون پاکستان میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں جس دن ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اس سے اگلے دن وہ لنڈن یا امریکہ بیٹھے ہوتے ہیں, تو آبویسلی ان کی لائف بہت بدل جاتی ہے. سملرلی میرے پاس جو اپرچونیٹیز تھیں ان کی وجہ سے میں ایک لیول تک آ گیا. اس کے بعد آئی ہیڈ ٹو ورک مائی وے اپ. دے ور ویری سپورٹیو, فیسیلیٹیٹیو, بٹ پہلی نوکری کی تنخواہ میری بھی 1200 روپے تھی جہاں سے میں نے شروع کیا, اور کسی ایلیٹ اسکول کا نہیں پڑھا ہوا, گورنمنٹ اسکولوں کا پڑھا ہوا ہوں. مالٹے رنگ کا شلوار قمیض پہن کے جاتے تھے اور آتے تھے, اور ویل چیئر پہ بھی گورنمنٹ کالجز اور وہ ساری چیزیں. تو آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ فرق نہیں پڑتا. ڈیفینیٹلی ابھی اگر میں بات کروں تو میری لیونگ ایکسپینسز جو ہیں جسٹ بیکاز آف مائی ڈسیبلٹی ایک نارمل بندے سے میں بھی 3 یا 4 ٹائمز زیادہ ہوں, بٹ اللہ کا شکر ہے کہ آئی بین ایبل ٹو اچیو. مگر ڈو یو اسٹل فیل کہ ٹو ریچ دا لیول دیٹ یو ہیو از ڈٹرمنیشن اینڈ ایمبیشن انف؟ دیکھیں اس کا کوئی سیٹ فارمولا نہیں ہوتا, اس میں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے. اٹ ڈپینڈس واٹ یو وانٹ ان واٹ ایور کنڈیشن یو آر. مطلب اگر آپ چلتے پھرتے بھی ہیں بٹ یو آر ٹوٹلی بروک, آپ کی جیب میں ایک پیسہ نہیں ہے, آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں, you will have to work hard for it. If you're on a wheelchair again, you'll have to work hard for it. You've achieved more than walking people have. So دیکھیے میں ایک بات یہاں کہنا چاہوں گا. سرمد کی جو اصل ایک نوکری پیشہ آدمی ہے, ٹھیک ہے, موٹیویشنل اسپیکر ہے, بلاگر ہے. ابھی میں اس کو کہہ رہا ہوں بھائی ٹی وی بھی کچھ کرنا شروع کر. جو میں اس کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ جم کے جو ہے نا کھل کے ہنستا ہے, اس کو کوئی چیز روک نہیں سکتی. تو جو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں ایک ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے, ایک رویہ ہوتا ہے. آپ کے سامنے بڑی سے بڑی ایڈورسٹی, اگر ہم بہتر پاکستان کی ہم بات کر رہے ہیں, بڑی ایڈورسٹیز ہیں جی پاکستان میں, بڑے بڑے مسائل مشکل ہیں, وہ ٹھیک ہے, لیکن بہت سی اپرچونیٹیز بھی تو ہیں نا. تو ہم اگر مسائل پہ فوکس کرتے رہیں گے تو پھر تو گئے. اگر ہم نے اپرچونیٹیز پہ فوکس کر لیا تو بہت ہے. ٹھیک ہے فائن, پیسے تو بہت کام کی چیز ہوتی ہے, لیکن نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ختم. جی سر. السلام علیکم سر. کیا کہتے ہیں, مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا, آپ کو فزیکل ڈسیبلٹی ہے, تو یوزلی کسی کو فزیکل ڈسیبلٹی ہوتی ہے تو وہ انٹلیکچوئل سائڈ پہ جانے کی زیادہ کوشش کرتا ہے, لیکن آپ کو میراتھن کی طرف اور فزیکل ایکٹیویٹی کی طرف شوق ہے, تو لیکن وہ کیوں؟ مطلب سر دیکھیں ڈسیبلٹی میری مرضی سے نہیں ہوئی تھی. میرے شوق جو بنے تھے ان میں میری مرضی کافی زیادہ انوالو تھی. ہمیشہ سے اسپورٹس اور ایتھلیٹکس کا شوق تھا, اور باکسر تھے بیفور میں ایکسیڈنٹ مطلب چاہتا تھا کہ باکسر بن سکوں, بٹ وہ وہاں تک پہنچنے کی بجائے میں ویل چیئر ایتھلیٹ بن گیا. بٹ ایتھلیٹکس ایک کیا کہہ لیں ایک جنون تھا, ایک شوق تھا جو کہ ابھی بھی ہے. اور سب سے زیادہ جو مجھے زندگی میں چیز ایکسائٹ کرتی ہے وہ فزیکل ایکٹیویٹی ہی کرتی ہے. اینڈ میرے خیال میں اس ڈسیبلٹی یا معذوری کی وجہ سے اگر میں کوئی فزیکل ایکٹیویٹی کرتا ہوں تو میری فزیکل سیلف اسٹیم بھی اس سے بہت انہانس ہوتی ہے. یہ کوئی چیلنج ہے, وہ اوور کم کر کے وہ مزہ آتا ہے. اور آپ اپنے آپ کو اس کنڈیشن میں بھی یو فیل گڈ اباؤٹ یور سیلف فزیکلی آلسو. تو مطلب آپ کو اپنے اوپر شرم نہیں آتی, آپ کو
اور زیادہ فخر محسوس ہوتا ہے کہ آپ اس حالت میں بھی یہ کچھ کر سکتے ہیں. وہ جو ایڈورسٹیز ہے نا وہ اپرچونٹی ہیں, ہم اس کو ایڈورسٹی سمجھتے ہیں, وہ دراصل اپرچونٹی ہے کچھ کرنے کا. ٹھیک ہے, مطلب آپ ہی کہیں گے یار میں کیسی بیوقوف اس آدمی کا حشر, لیکن کیا حشر, دیکھو مجھ سے زیادہ مست یہ آدمی ہے, ہنستا بولتا سیٹ ہے, اینڈ آئی اسٹل وانٹ ٹو نو کہ اس نے بیوی کو پھنسایا کیسے. یہ اس کو کسی دن مطلب خیر میں آگے نہیں جاؤں گا, میری بیوی گھر پہ دیکھ رہی ہے کہ بہت کٹ مارے گی. جی سر فرمائیے. السلام علیکم. جی مجھے یہ کویشچن کرنا ہے کہ آپ کے ساتھ یہ انسیڈنٹ ہو گیا, آپ نے 3 ایئرس آپ نے بیڈ پہ گزارے, تو پھر اس کے بعد ایسا کیا موٹیویشنل ایلیمنٹ تھا جس نے آپ کو اس بات پہ کرنے کے لیے کیا کہ آپ آگے بڑھیں, اپنے لیے کچھ کریں؟ اس میں ایسا تھا کہ 3 سال جو میں نے بیڈ پہ گزارے وہ یہ نہیں تھا کہ میں ڈپریشن میں تھا اور بیڈ پہ پڑا ہوا تھا اور کچھ کرنے کو دل نہیں کر رہا تھا کہ ہائے میرے ساتھ کیا ہو گیا. وہ جو 3 سال بیڈ پہ گزرے وہ تو میری حالت ہی میڈیکلی ایسی تھی کہ میں چاہتا بھی تو کچھ نہیں کر سکتا تھا. میری بیک بھری ہوئی تھی پریشر سورس کی وجہ سے, بلیڈر میں انفیکشنز تھیں, کڈنیز کے علیحدہ مسئلے چل رہے تھے, کھا پی میں خود سکتا نہیں تھا, بہت ساری اور کمپلیکیشنز بھی چل رہی تھیں. ان کو فکس کرنے کے لیے جیسے کہ میں نے پہلے بات کی تھی کہ جب میں ویل چیئر پہ بیٹھنا شروع ہوا اور ایک مجھے پوسچر مل گیا اور ایک پرسپیکٹیو مل گیا اور ایک موبیلٹی مل گئی, تو پھر وہ اس نے مجھے موٹیویٹ اور انسپائر کیا کہ جب میں باہر گیا علاج کے لیے تو بہت سے لوگوں نے کہا کہ آپ باہر ہی رہ جائیں, کیوں پاکستان واپس آتے ہیں, فیسلٹیز بہتر ہیں, ایجوکیشن بہتر ہے, میڈیکل بہتر ہے, سوسائٹی بہتر ہے. بٹ یہ نہیں کہ میں بہت بڑا پیٹریٹ تھا اور ملک کی خاطر واپس آیا, پر میرا واپس آنے کی واحد وجہ یہ تھی کہ میں نے اپنا 50% جو کہ میرا جسمانی ایلیمنٹ ہے وہ تو ایکسیڈنٹ کی وجہ سے میرا چلا گیا, بٹ جو بقایا 50% ہے جس میں میری فیملی, میرے دوست, جہاں پہ میں بڑا ہوا ہوں, جو جگہیں جو کہ جن سے میں فیملیئر ہوں, وہ بھی اگر چلی جائیں تو اس کا مطلب ہے میں اپنی پوری زندگی کو گنوا رہا ہوں. تو پرائمیرلی جو میرے موٹیویشن یا انسپریشن سروائیول کی وہ تھی کہ پاکستان آیا تو ادھر پھر چیلنجز بہت زیادہ تھے, تو ہر چیلنج انسپائر کرتا رہا ٹو گو ٹو دا نیکسٹ لیول. یہ آپ اپنی جو موٹیویشن اسپیچز کرتے ہیں وہ بھی ایک اسکیم ہی ہے بیسکلی, مطلب آئی ڈونٹ نو آپ کیا کرتے ہیں, آپ اسکیم کریں, دونوں اسکیم آرٹسٹ ہیں. اس کے اینڈ میں آپ کی ایک بڑا سنا کو پیٹنٹ لائن ہے, میں نے آپ کو کبھی بولتے نہیں سنا اسٹیج کے اوپر, سنا کو بڑی پیٹنٹ لائن ہے آپ کی. وہ اگر میں ٹی وی پہ بول دوں گا تو اس کے بعد میرے سیشن میں کون آئے گا؟ یار یہ چلاکی نہیں ہے, شرافت سے بتا دیں آپ. اب میں ہمیشہ جب بھی بولنے جاتا ہوں, اور اب تو یہ بات خیر آبسلیٹ بھی ہو گئی ہے کافی, تو میں کراؤڈ سے ان دی اینڈ ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میں اسٹیج نہیں چھوڑتا جب تک مجھے اسٹینڈنگ اوویشن نہ ملے. تو بیچارے شرما شرمی سارے کھڑے ہو کے تالیاں بجانا شروع ہو جاتے ہیں. جب وہ تالیاں بجا لیتے ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں میں اتنا بھی شودہ نہیں ہوں کہ میں آپ سب سے کہہ کے اسٹینڈنگ اوویشن لوں, پر اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ کھڑے ہونا اور تالیاں بجانا وہ 2 کام ہیں جو میں نہیں کر سکتا اور آپ لوگ کر سکتے ہیں. اور گھر جا کے اگر میں ان کو کوئی ایسا فارمولا یا ایسی دوائی نہیں دے سکتا کہ ان کی زندگی بہت بدل جائے گی, پر گھر جا کے اگر ان کو کبھی بھی ایسا محسوس ہو کہ وہ کچھ نہیں کر پاتے تو صرف کھڑے ہو کے جو نعمتیں ان کو ملی ہیں ان کو اسٹینڈنگ اوویشن دیں, اور بہت سے لوگوں کے پاس وہ نعمتیں نہیں ہیں. تو پرائمریلی یہ میسج ہوتا ہے. بہت خوب. اس بات پہ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, میں ذرا ان کی نعمتوں کا پوچھ لوں, بات کو آگے بڑھائیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا.